जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बड़ा अहम टॉपिक जो हम आपके सामने लेके आए हैं। हमेशा हम आपके सामने एक्सक्लूसिव खबरें या अहम अंदर की तफसीलात लेके आते हैं। अभी जो टॉपिक हम आपके सामने जिस पे बात करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने अभी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास करके सोशल मीडिया को यरगमाल बना रखा है। जहाँ भी आप देखें एक ही मामला सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है। फेसबुक पे वीडियोस स्टेटस की सूरत में हो या ट्विटर पे ट्रेंड्स की सूरत में हो, एक ही मामला है जी, सिंथिया रिची। ज़रा हमने कहा कि हम आपके सामने, इसमें मैंने 2-3 दिन काम किया, 4 दिन, जब से मोहतरमा ने जो है वो बिलावल के मुतल्लिक़ कुछ कहा और फिर उसके बाद सैर कामरान और फिर मुराद अली शाह की शादी जो उन्होंने कहा कि जी हुई है शाजिया मरी के साथ, इन तमाम मामलात के बाद मैंने इस मामले पे अभी तक ये रहमान मलिक, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन वाला मामला सामने नहीं आया था। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की इतलात इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो भी मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम चीज़ कि ये मोहतरमा आई कैसे, वीज़ा किसने दिया, इस अपर सोसाइटी में यानी वज़रा के साथ मुलाकात किसने करवाई, गिलानी साहब तक रसाई कैसे हुई और जनाब मखदूम शहाबुद्दीन तक रसाई, रहमान मलिक तक रसाई, ये वो तमाम मामलात हैं जिन पे हम बहस करेंगे। और आपको उसकी बहस नहीं, सॉरी, आपको डिटेल बताऊंगा बहस क्या करनी है। 10-12 मिनट का तो व्लॉग होता है, इसमें तो बात ख़त्म करनी होती है। खैर, कहानी कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा ये बात कह दें कि जो जिनसी हरासनी का या रेप का इल्ज़ाम है, ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। और इससे एक शख्स की ज़िंदगी जो है वो तबाह होने की तरफ चली जाती है, यानी उसके बीवी बच्चे, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार, वो तमाम लोगों में अछूत सा हो जाता है। अभी जो सूरत हाल है कुछ इस तरह से है कि ये पहली बार है कि सियासतदानों पे हाज़र मौजूद मिनिस्टर्स और पीएम जो उस वक्त थे उन पे इल्ज़ाम लगाया गया। और ये पहली बार इल्ज़ाम कोई लगाने वाली मोहतरमा जो है उनका तल्लक पाकिस्तान से नहीं है, उनका तल्लक है बैरून मुल्क से, वो अमेरिका की रहायशी है। अब कोई जर्नलिस्ट तो वो है नहीं, वो तो एक ट्रैवलर है, आज ही दुनिया में ट्रैवल करती हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं और उनको व्यूज़ मिलते हैं, तो ये उनका वैसे अपना पेशा है। अब ये जो पहले इल्ज़ामात थे वो तो चले रियाम खान ने कोई लगाया, आयशा गुल लई ने लगाया या किसी और ने लगाया, वो अंदरून मुल्क से इल्ज़ाम लगते थे। अब ये पहला इल्ज़ाम है कि बैरून मुल्क से एक मोहतरमा लगा रही हैं और कहा यह जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि इसका इल्ज़ाम भी किसी तरह जो है वो मुख्तदार हल्कों की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है जी इसके पीछे फौज है, इसके पीछे ISI है। और इस हवाले से साबिक सेनेटर सैर कामरान ने एक लेटर भी लिखा है, जो DG ISI को उन्होंने लिखा है और डायरेक्टर FIA को लिखा है और उसके साथ फॉरेन सेक्रेटरी को लिखा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि इस मोहतरमा के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये क्यों यहाँ पे कैसे आई और ये इसने जो इस तरह इल्ज़ामात लगाने शुरू किए हैं, ये तमाम मामला देखा जाए। वैसे तफसील तो मैं आगे बताऊंगा। सैर कामरान साहिबा, ये आपके दौर में ही आई, 2011 में आपने ही वीज़ा दिया। आप पूछ रही हैं ना कि वीज़ा किसने दिया, तो आपने ही वीज़ा दिया। आगे चलते हैं तो फिर मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। अब जी पहला इल्ज़ाम जो लगाया इसने सिंथिया ने पहला ये कहा कि जी बिलावल और डेविड की बात उन्होंने की। सबसे पहले बेनज़ीर के हवाले से उन्होंने बात की। बेनज़ीर के हवाले से जो उन्होंने बात की वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बात है, वो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहता। लेकिन उनका ये कहना था कि वो औरतें जो जरदारी के करीब होती थी उनके साथ बेनज़ीर भुट्टो बड़ा अजीब सा सलूक करती थी जिनसी हवाले से, या इस तरह की बात उन्होंने की। और ये बात उन्होंने तब की जब अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई ये उस्मा खान वाले केस के हवाले से, तो उसमें उन्होंने ये बात की। फिर उसके बाद सैर कामरान ने जवाब दिया, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये तो इतने लाख डॉलर जो हैं नादेंदा हैं, ये तो इन्होंने करप्शन की हुई है। पाकिस्तान के जो सऊदी अरब यानी रियाज में एक स्कूल है उसके हवाले से। फिर शाजिया मरी की बहन ने बात की, तो उन्होंने शाजिया मरी की और जो वज़ीर आला सिंध है
مراد علی شاہ ان کی شادی کی بات کہہ دی کہ آپ کی تو شادی ہوئی ہے. اور اس حوالے سے میں بتاؤں کہ ایک سینئر جرنلسٹ جو ہیں رات کو ہم گفتگو کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ انہیں اس معاملے کا 2017 سے علم ہے. ویسے میرے نالج میں بھی کچھ چیزیں تھیں, بہرحال آگے چلتے ہیں. اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پہ ایک بات کی, اور انہوں نے ایک ڈیوڈ نامی انگریز کا ذکر کیا کہ وہ پچھلے اتنے 3-4 سال سے بلاول ہاؤس میں کیا کر رہا ہے, اس کی کوئی تفصیلات, اور پھر انہوں نے تھوڑی سی اخلاق سے گری ہوئی اس حوالے سے بھی معنی خیز قسم کی باتیں کی. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے وہاں تک کی. وہاں تک پیپلز پارٹی والے اس کے حوالے سے ٹرینڈ چلا رہے تھے, یہ وہ چیزیں تھیں. اب انہوں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے. سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ رحمان ملک نے انہیں گھر میں بلا کے ریپ کیا. اس کے بعد مخدوم شہاب الدین جو اس وقت کے وزیر صحت تھے, انہوں نے جنسی طور پہ ہراساں کیا. اور وزیر اعظم پاکستان 2011 میں یوسف رضا گیلانی جو تھے, انہوں نے ایوان صدر میں جا کے انہیں جنسی طور پہ ہراساں کیا. یہ 3 لوگوں پہ انہوں نے الزام لگائے. تو رحمان ملک نے اس کو کیٹیگریکلی ریجیکٹ کیا. جب رحمان ملک کا ٹویٹ آیا اس حوالے سے جس میں وہ ریجیکٹ کر رہا ہے, تو اس کے ری ٹویٹ کر کے جوابی ایک سنتھیا نے لکھا, اور اس نے لکھا کہ رحمان ملک صاحب, میں آپ کے پاس آئی تھی, یہ ٹائم تھا, اس طرح آپ نے مجھے گفٹ دیے, آپ نے یہ کہا, آپ کو یاد ہوگا میں نے کپڑے بھی کس کلر کے پہنے ہوئے تھے. اور پھر آگے انہوں نے بہت ایک مطلب سیدھی بات کی جو ان کے ٹویٹر پہ آپ دیکھ سکیں. میں اس پلیٹ فارم سے اب کیا کہوں, وہ کہ جب ہم یہ کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا, یہ انہوں نے بات کی. رحمان ملک کو جواب دیا, بڑے فرنٹ فٹ پہ کہہ رہی ہیں, اگریسو کہہ رہی ہیں. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ جی میں تو اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا, یہ تو میرا لیول ہے, میں وزیر اعظم پاکستان تھا. اور دوسری انہوں نے بات کی کہ جی دیکھیں ایوان صدر میں وزیر اعظم جا کے ایسا کرے گا, یہ مطلب یہ کون سی بات ہے. تیسری جو مخدوم شہاب الدین نے بھی اس کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا اس سے کوئی, یہ محترمہ جھوٹ بول رہی ہے, میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو وہ سٹیٹمنٹ آئی. اب ہم اس سے پہلے ایوان صدر میں ایک اور نام سن چکے ہیں, ایان علی. یعنی مطلب یہ آنا جانا, اور پھر نواز شریف کی بھی فون کال, اور بہت پہلے سے جنرل رانی کے دور سے وہ ساری چیزیں ہم سنتے, یحییٰ خان کے دور سے سنتے آ رہے ہیں. پھر مشرف صاحب کا دور آیا جب سر پہ مشروب کا جام رکھ کے وہ ڈانس بھی کرتے تھے, تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا. تو یہ چیز ہے کہ پینیٹریشن خواتین کی پرانی مطلب یہ ایک ہسٹری ہے جو حکمرانوں کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں. اس دور میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی. ہم نے دیکھا کہ حریم شاہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں کو ٹھڈے مار کے جناب کھولتی ہیں, اور پھر وہ فارن آفس میں وہاں تک گئی جہاں تک عام شخص, کیا ہم جو فارن آفس کور کرتے ہیں ہمارا جانا بھی مشکل ہوتا ہے. میں فارن آفس 10-12 سال سے کور کر رہا ہوں. ہم جب جاتے ہیں ہمیں گارڈ تک پہچانتے ہیں, آفیسرز کے ساتھ بھی تعلق ہے, لیکن وہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں. اب جب انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کارڈ دکھانا پڑتا ہے. ہم بریفنگ پہ جاتے ہیں ویکلی پہ, یا کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہو, یا منسٹر نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو, تو پھر بھی ہم دوسرے اولڈ بلاک میں جاتے ہیں. نیو بلاک میں بغیر کسی وجہ کے اگر وہاں پہ نہ پریس کانفرنس ہو وہاں نہیں جا سکتے, اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ الیکٹرک قسم کا ایک خودکار سسٹم لگا ہوا ہے. جب تک وہ کارڈ امپلائی نہیں لگائے گا تب تک وہ نہیں کھلے گا رستہ, اور اگر کسی کو خصوصی طور پہ لے جانا ہے تو پھر وہ رستہ کھولنا پڑتا ہے. تو یہ وہاں تک محترمہ پہنچ گئی حریم شاہ, جہاں بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ تو پرانی کہانی ہے, یہ تو چل رہا ہے. لیکن اب صورتحال, پہلے میں یہ بتا دوں لے کے کون آیا. لے کے جو میرے ذرائع, جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لے کے آئے اعظم سواتی صاحب. جی سنتھیا کو امریکہ سے اعظم سواتی صاحب لے کے آئے. کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اعظم سواتی صاحب اس وقت JUIFA میں تھے, اور امریکہ میں کیونکہ ان کا کاروبار تھا, یہ وہاں سے واپس آئے. وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ ان پہ مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں. یہ واپس جب آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی کھلی رقم خرچی ہے انہوں نے سیاست پہ. اور پھر یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا حصہ بنے, اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے سینیٹر بنے, اور پھر حکومت میں ان کو جگہ ملی اور یہ وزیر بنے جناب اس وقت وفاقی. تو
انہوں نے سنتھیا آئی ان کے پاس اور انہوں نے پھر ان کا تعارف کروایا مخدوم شہاب الدین کے ساتھ، اور مخدوم شہاب الدین نے پھر ان کے تھرو دیگر وزراء سے تعارف ہوا، اور یہ وہ مطلب ایک وے ہے، وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے یہ اقتدار کے ایوانوں میں محتمہ پہنچتی گئی۔ اب ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 2011 کی بات ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی حکمران تھی۔ آج پیپلز پارٹی کی سابق سینیٹر یہ پوچھ رہی ہیں کہ جناب مجھے بتائیں اس کو ویزا کس نے دیا، تو جناب آپ کی حکومت نے ویزا دیا تھا، آپ ذرا چیک کر لیں، میں نے تو ساری ڈیٹیل نکلوا لیا۔ آپ سابق سینیٹر ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکمران بھی رہی ہے 2008 سے 13 تک، آپ ذرا چیک کروا لیں، آپ کو کہانی ساری سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے۔ اب جناب معاملہ یہاں پہ نہیں، یہ معاملہ ہوتا تو خاموشی ہو جاتی، لیکن معاملہ اصل اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ انٹیریئر منسٹر، اس میں ریپ، ایک سٹنگ ہیلتھ منسٹر وہ مطلب جنسی ہراساں کر رہا ہے، پی ایم کر رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک عام سی عورت، اس کے ساتھ مطلب ایک وہ ان تک رسائی چٹی چمڑی والی تھی نا، امریکہ سے تعلق ہے، اس کی رسائی ہو گئی جی اقتدار کے وانوں تک، وہ وزیر اعظم اور وزیروں کو مل رہی ہے۔ اور اگر کوئی ایم آئی سی آئی اے کی ٹرینڈ شدہ ہو پھر وہ تو ان سے سارے ڈاکومنٹ بھی لے جائے۔ اگر یہ کہانی سچی ہے، یہ کہانی، اب دوسری اس طرف آتا ہوں، اگلی کہانی کی طرف آتا ہوں، انویسٹیگیشن کی طرف آتا ہوں، ای سی ایل کی طرف آتا ہوں، ابھی تھوڑی سی یہ بات کر لیں کہ اگر کوئی اور ہو، یعنی مطلب ٹرینڈ عورت ہو، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اقتدار کے وانوں تک پہنچنا تو بڑا آسان ہے، تو وہ تو بہت کچھ مطلب انفارمیشن ان سے نکلوا سکتی تھی۔ اب معاملہ کیا، اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کا باقاعدہ طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ ونس فار آل کلیئر ہونا چاہیے یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر تو وزیر صاحب انوالو ہے، یہ آپ نے رحمان ملک اینڈ کمپنی، شاہ جی جو ہیں یوسف رضا گیلانی، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں انوالو ہے تو اس جو ہے سنتھیا، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، اس کو یہاں پہ رکھا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے، وہ پاکستانی تو شہری ہے نہیں، پاکستانی قانون تو اپلائی نہیں کرے گا، امریکی ہے، وہاں سے وہ ٹویٹ شویٹ کرتی ہے، عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، تو پھر تو جناب علی سب سے پہلے تو جس طرح وہ ادھر بیٹھ کے کر رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو قانون ہمارا ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سابق پرائم منسٹر اور پاکستان کی وزراء کے بارے میں اس طرح کی بات کریں؟ کیا اس پہ کوئی بغیر کسی ثبوت کے، ابھی تک محترمہ نے کوئی ثبوت نہیں دیا، کیا سائبر کرائم والوں کو درخواست جو دی گئی ہے اس پہ کوئی ایکشن ہوا؟ زیرو۔ اب یہ سنتھیا کہتی ہے میں خود سائبر کرائم والوں کے پاس گئی ہوں، جو پیپلز پارٹی والے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ویسے ایک بڑی حیران کن بات ہے، جب پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور دنیا اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، تو سنتھیا صاحبہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جناب پاکستان کی سیاست پہ ٹویٹ کر رہی ہے۔ عمر ان کی اتنی نہیں ہے جبکہ وہ باتیں کر رہی ہیں، اور جس وقت کے وہ بی بی کے حوالے سے کہہ رہی یا دیگر حوالوں سے، دنیا کی پہلی جو ہے فیمیل وزیر اعظم تھی، قابل احترام ہے، اور وہ چلی بھی گئی ہیں۔ تو ان محترمہ سے کم ثبوت مانگنے چاہیے تھے، ان کو ثبوت دینا چاہیے تھا۔ اس طرح یہ جو انہوں نے اخلاق سے گرا بے نظیر، چلے باقی یوسف رضا گیلانی ہو گئے یا ان کے ساتھ رحمان ملک ہو گئے یا مخدوم شہاب الدین، وہ تو زندہ ہے، وہ تو اپنا جواب دے لیں گے نا، لیکن بے نظیر بھٹو کے متعلق انہوں نے جو بات کی اس پہ ان کا جواب دینا بنتا ہے، اور ان سے جواب لیا بھی جانا چاہیے۔ میرے خیال میں اب ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، ای سی ایل میں نام ڈال کے پوری جناب انویسٹیگیشن کی جائے، کیس چلایا جائے، اور پھر ونس فار آل یہ طے کیا جائے کہ اس میں جو ہے وہ گلٹی کون ہے۔ اگر تو سیاسی رہنما یعنی اس وقت کے انٹیریئر منسٹر، اس وقت کا ہیلتھ منسٹر اور وزیر اعظم گلٹی ہے، تو ان کو سزا دی جائے، سزا دی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے نا جنسی تعلق یہ نہیں بنانا، یہ جب آپ سرکار کے عہدوں پہ ہوتے ہیں، عوام کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ تعلق شلق نہیں بنانا ہے۔ پھر جناب علی یہ کسی وقت بھی لیک ہو سکتا ہے، کم از کم خوف تو بن جائے گا۔ اور اگر یہ جھوٹی ہے اور انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا، پھر ان کو یہیں پہ رکھا جائے اور ان کو سزا دی جائے، تاکہ پھر کوئی بھی جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، خواتین کی جانب سے کپڑے پھاڑ کے ایف آئی آر بھی کروا دی جاتی ہے، لیکن صرف یہ نہیں، جھوٹے الزام نہیں، سچے الزام، سچائی بھی ہوتی ہے بعض واقعات میں، اور یہاں پہ تو 5 سال کی بچی کے ساتھ بھی ریپ ہوتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ اب سنتھیا کہتی ہے کہ میرے پاس پروف ہے، تو بھائی وہ پروف پیش کرے۔ اب بڑی پارٹی ہے، کچھ اس طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ
18वीं तरमीम का मामला है, उसमें तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, रद्द बदल, सिंध गवर्नमेंट, बहुत सारे जो हैं वो थ्योरी, साजिशी थ्योरियाँ आ रही हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है साजिशी थ्योरियाँ खबरों से ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो तमाम मामला भी अपने तौर पे सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इस मामले को हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये मामला इस तरह वो आयशा गुल अलही या रियाम खान या दीगर ABCD की तरह ना रहा। और जाते जाते ये कहूँ कि एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है, इसमें एक पार्टी जो है वो हमें संतिया के साथ खड़ी होती नजर आती है। अब संतिया ने एक और बात की है, उसने कहा कि जी नून लीग की कुछ चीज़ें भी सामने लेके आऊँगा, तो आने वाले दिन और कुछ डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग होंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ट्विटर हैंडल ट्वीट करते थे, अब वो प्राउड संतिया और संतिया के हवाले से प्राइड ऑफ पाकिस्तान संतिया वो ट्वीट करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है हमें लग ये रहा है ये तहरीक इंसाफ वर्सेस पीपल पार्टी और नून लीग बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी बने, इन इल्ज़ामात पे जो है सीरियसनेस इदारों को दिखानी चाहिए, वरना कल किसी आज वज़ीर आज़म के हवाले से हो रहा है, कल किसी अहम शख्सियत यानी इदारों के हवाले से भी कोई बंदी जो है वो अमेरिका बरतानिया में बैठ के कह सकती है, ये यहाँ से कोई जाती है और वहाँ पे जाके इदारों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, तो कम से कम उसे ये पता हो कि अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर ये मामला भी होगा और फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये एक अहम मामला है और हम इसकी डेवलपमेंट्स पे नज़र रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी जो डेवलपमेंट्स होगी आपके सामने लाएंगे। तमाम हमने ये बता दिया कौन लेके आया और अब ये काम तो होता है, लेकिन क्या इस इक़्तिदार के बानों में, लेकिन क्या अब भी हुआ है, क्या ये सच कह रही हैं, ये इनके सबूत बताएंगे और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। अपने होस्ट सैयद अउन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।